کرام آج کی تفسیر کے اندر 17واں پارہ ہے۔ اس میں سے منتخب آیات کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام۔ پہلے مختصراً اس 17ویں پارے کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ خلاصہ قرآن 17واں پارہ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، نمبر 1 سورہ انبیاء، نمبر 2 سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں ہیں، نمبر 1 قیامت کا ذکر، نمبر 2 رسالت کا ذکر اور نمبر 3 توحید کا ذکر۔ دوسرا ہے اس کے اندر سورہ حج۔ سورہ حج کے اندر بھی 6 باتیں ہیں۔ سورہ حج میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ کیسا منظر ہوگا۔ نمبر 2 انسان کی تخلیق کے 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی پیدائش کے 7 مراحل کہ پہلے مٹی، مٹی سے منی، منی سے خون کا لوتھڑا اور اس سے بوٹی، بوٹی سے بچہ، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا۔ نمبر 3 ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ، یعنی دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو مذاہب و ملت کے اعتبار سے 6 گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں: مسلمان، یہودی، صابی یعنی ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، نمبر 4 عیسائی، نمبر 5 مجوسی یعنی سورج اور چاند اور آگ کی پوجا کرنے والے، اور نمبر 6 مشرک یعنی بت پرست۔ اسی طریقے سے نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ہے، انہوں نے حج کا اعلان کیا تھا، تفصیل میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اور نمبر 5 ہے مومنوں کی 4 علامتیں ہیں کہ اللہ کا خوف کرتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 ہیں حج کے دیگر احکامات جیسے مناسک حج ہے، اقامت صلاۃ ہے، ادائیگی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی قربانی ہے اور جہاد وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہے 17ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اب چلیے تفصیل سن لیتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے 17ویں پارے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا یہ مزاج رہا ہے کہ مکی جو صورتیں ہیں ان میں اللہ کی وحدانیت، نبیوں کی رسالت اور آخرت کے احکامات کو بیان کیا گیا، آخرت کا تذکرہ کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والے اور موحد بن جائیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ اس صورت کا نام ہے سورہ انبیاء۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی ایک کو کہتے ہیں، انبیاء بہت سارے کو کہتے ہیں۔ نبی وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بنا لیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بھیجے نبی کے ذریعے سے۔ تو وحی کے ذریعے سے جس شخص کو منتخب کر لیتے ہیں بندوں کی وحدانیت کے لیے اور بندوں کی صاف صفائی کے لیے اور بندوں کے اصلاح و تزکیے کے لیے، تو اس شخص کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول اس کا فرق ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے، تو چونکہ تقریباً 17 انبیاء کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، تو اس لیے اس صورت کا نام اسی کی بنیاد پہ سورہ انبیاء رکھا گیا ہے، سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، اے نبی جب بھی آپ ان کے پاس کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں، یا پہلے نبیوں نے اپنے ماننے والے جو ہے کافر قوم کے پاس میں جب بھی کوئی اس طرح کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی آیتیں، اس کے احکام لے کر کے آتے ہیں، تو وہ سنتے ہیں لیکن کھیل کرتے ہیں، تو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کو، آپ کے انسان ہونے کو بتایا گیا ہے۔ هل هذا الا بشر مثلكم لاهیۃ قلوبهم، ان کے دل کیا ہے؟ ٹیڑھے ہیں۔ واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو بتایا گیا ہے، چونکہ کفار مکہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یا تو آپ آسمان پر چڑھ کر کے دکھائیں، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا اللہ نے نبی بنا کر کے کسی فرشتے ہی کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو کسی فرشتے کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضور تو انسان ہی ہیں، اور انسان کو نبی بنا کر کے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ تم بھی انسان ہو، نبی بھی انسان ہے۔ تو نبی ہونے کے باوجود جو کام انسان کر سکتا ہے، جو نبی کام کر سکتا ہے، چونکہ انسان ہے تو وہ تمام کام تم بھی کر سکتے ہو۔ عبادتیں کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، دوسری بشری ضروریات ہیں، تو اس میں انسان کو ہی نبی بنا کر کے بھیجنا لائق تھا کہ انسان کو نبی بنا کر کے بھیجیں گے تو لوگوں کو سمجھانا بتانا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے نبی کو ہم نے انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ بشر، هل هذا الا بشر مثلكم، کہ میں تو تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ تو انسان کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 2 باتیں ہونی ضروری ہیں، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہوں گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ نمبر 1 تو ذو عقل، یعنی عقل والا ہو، اس کے اندر عقل ہو، سمجھداری ہو۔ نمبر 1 کیا ہے؟
عقل والا ہو، سمجھدار ہو، ہوشیار ہو تو عقل والا ہو، اور نمبر 2 کیا ہے، محسوس ہو، یعنی جسے ہم محسوس کر سکتے ہوں، پکڑ سکتے ہو، چھو سکتے ہو، دیکھ سکتے ہوں۔ تو جو عقل والا ہو اور جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، تو اسے انسان کہا جائے گا۔ اسی لیے روبوٹ کو کیا ہے، انسان نہیں کہا جاتا۔ روبوٹ آج کے زمانے میں ہو گئے ہیں تو ان کو انسان نہیں کہا جاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ان کے اندر عقل نہیں ہے، ان کو پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، مگر اس کے اندر کیا ہے، عقل نہیں ہے، اس لیے روبوٹ کو انسان نہیں کہتے۔ دوسری بات، جانوروں کو بھی ہم انسان نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر بھی عقل نہیں ہے، وہ بھی عقل سے خالی ہیں، اگر ان کو چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، لیکن عقل ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو انسان ہونے کی 2 علامتیں بیان کی گئی کہ انسان اس کو کہیں گے جس کے اندر عقل ہو، اور نمبر 2 جس کو ہم چھو سکتے ہوں۔ عقل ہے لیکن چھو نہیں سکتے، جیسے فرشتے ہیں تو ان کو انسان نہیں کہیں گے، فرشتے ہیں ان کے اندر عقل ہے لیکن چھو نہیں سکتے، وہ نور ہی نور ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ نبی انسان ہے، اور انسان ہونے کی 2 علامتیں بتائی گئی، عقل والا ہو جس کو چھو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو اور انسانیت کو بتایا گیا کہ حضور بھی کیا ہیں، انسان ہیں۔ بعض لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ نور ہے حضور، تو یہاں اس کی تردید ہو رہی ہے، ان آیتوں سے ان کی تردید ہو رہی ہے۔ پھر آگے اسی چیز کو مزید تاکید کی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو آدمی بھیجے، جو نبی بھیجے، تو وہ بھی کیا تھے، انسان ہی تھے۔ ہم نے جو بھی پہلے نبی بھیجے وہ بھی انسان ہی تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو علم نہیں ہے۔ علماء نے میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ علماء نے اس سے تقلید کو ثابت کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں سے آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم اور ایک غیر عالم، یعنی جن کو پتہ نہیں ہوتا، جو جاہل ہوتے ہیں۔ تو عالم اور جاہل 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ عالم خود سے علم حاصل کرتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، جو غیر عالم ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو غیر عالم، ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں اگر اس کو پوچھنا ہو تو کس سے پوچھے گا؟ عالم سے پوچھے گا، اہل علم سے پوچھے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو نہیں پتہ ہے، تم کو علم نہیں ہے، تو تم علماء سے پوچھ لو۔ اور عالم سے پوچھنا، جو بات ہم کو پتہ نہیں ہے اپنے سے بڑے سے پوچھنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تقلید کا ثبوت ہو رہا ہے۔ لہٰذا تقلید کو کفر و شرک قرار دینا یہ قطعاً غلط فہمی ہے، کجروی ہے اور سمجھ کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلی اور عقلی دلیل بیان فرمائی اپنی وحدانیت پر۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں؟ فرمایا گیا لو کان فیہما آلہۃ، اللہ کے علاوہ اگر زمین و آسمان میں کوئی اور بھی رب ہوتا، لفسدتا، اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو گیا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام باتوں سے بہت بلند ہے، بہت پاک ہے کہ جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، جس کو اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ زمین و آسمان کو جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ ایک کہتا آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں۔ جب ایک ماں باپ کی 2 اولاد کے دماغ ایک جیسے نہیں ہوتے، متفق نہیں ہوتے کسی رائے پر، ایک شخص کا دماغ کچھ اور کہتا ہے، دوسرے کچھ اور کہتا ہے، ایک کا اوپینین، ایک کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے کی اوپینین اور رائے کچھ اور ہوتی ہے، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو وہ ہر معاملے میں ایک ہی رائے رکھتے؟ نہیں، رائےوں کا مختلف ہونا، اوپینین کا الگ ہونا یقینی تھا، ضروری تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا کہ آج چاند نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں نکلے گا، ایک کہتا آج بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی، ایک کہتا آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں ہوگا، ایک نہیں نکلے گا، ایک بندہ کہتا ہے اس کو مجھے موت دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں مجھے زندہ رکھنا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، رات دن آتے ہیں، کسی میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کسی میں کوئی جو ہے گڑبڑی نہیں ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کسی ایک ہی دماغ کا کام ہے جو پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ یہ جو چرخہ جو چل رہا ہے پوری کائنات کا، پوری دنیا کا، تو اس کو چلانے والا کوئی صرف ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی اس جو ہے تدبیر کے اندر غور و فکر کرو، اس نظام قدرت میں غور و فکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آؤ۔ جی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو کبھی اچھائی دے کر کے آزمائیں گے اور کبھی برائی دے کر کے آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ مشرکین کی یہ تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں،
حضور مر جائیں تاکہ آپ جو دعوت لے کر کے آ رہے ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے، آپ کے ماننے والے بھی دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، اور ہمارے جو بتوں کی برائی بیان کر رہے ہیں، ہمیں جو ایک نئے دین کی طرف وہ یہ بلا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو حضور کی یہ تمنا تھی، تو کفار کی یہ تمنا تھی کہ حضور انتقال کر جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ دیکھو مرنا تو تمہیں بھی ہے، مرنا تو تمہیں بھی ہے، لیکن کس کو پہلے مرنا ہے کس کو بعد میں مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے جو ہے علم میں ہے۔ اس لیے صحیح بات کو سمجھو اور صحیح بات کو سمجھ کر کے ایمان لانے والے بن جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر مصیبتیں بھیجتے ہیں، کسی کو نعمتیں دیتے ہیں، تو آزماتے ہیں بندوں کو، کبھی لے کر کے تو کبھی دے کر کے۔ جو آزمائشوں میں کھرا اتر جائے، آزمائشوں میں جو کامیاب ہو جائے، تو صحیح معنوں میں وہی کامیاب شخص کہلائے گا۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ مشرکین موت کی تمنا کرتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے ہیں لوگوں کو، کبھی اچھائی کے ذریعے سے کبھی برائی کے ذریعے سے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال نہ کیا جائے، ان آیتوں سے حضور کی وفات پر استدلال نہ کیا جائے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ حضور مر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے منتقل ہو کر کے اس وقت اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، تو اس آیت سے موت فی القبر میں یعنی قبر کے اندر مردہ ہیں، اس پر استدلال نہ کیا جائے، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیتوں کے اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو مٹی انبیاء کے اجسام کو نہیں کھا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو معراج والی روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں آسمانوں پر جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے میرا گزر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے شہیدوں کے تعلق سے ہے کہ شہید کیا ہے، اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہے وہ، ان کے رب کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، تو ان آیتوں سے اس کے اوپر موت کے اوپر استدلال نہ کیا جائے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ترازو قائم کیا جائے گا، رکھا جائے گا قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، تو ہم اس کو لے کر کے آئیں گے، اور ہم حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہاں پر قیامت کے دن کا بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ حساب و کتاب ہوگا، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیں گے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیں گے۔ اس لیے جب ہم قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے اور ہم کو سبق لینا چاہیے کہ انشاءاللہ حساب و کتاب کا بھی ایک وقت آئے گا، اور جب حساب و کتاب ہم کو دینا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں اچھے اعمال کا ذخیرہ لے کر کے دنیا سے جائیں، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا گیا ہے یہاں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنے قوم کو سمجھانا چاہا، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، مگر قوم نہیں مانی۔ قوم کو کئی طریقوں سے بت پرستی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر قوم والے نہیں مانے، تو ایک اور طریقہ انہوں نے اپنے ذہنی اعتبار سے ایک طریقہ اور جو ہے کہہ لیجئے ایک عمل انہوں نے اور کیا تاکہ قوم سمجھ جائے، اور ہوا یہ کہ جب قوم کا ایک میلہ آتا تھا سال میں ایک بار، عید کہہ لو ان کی، تو ان کا ایک میلہ لگتا تھا، تو سب کے سب لوگ میلے کے اندر گئے ہوئے تھے، اور میلے سے واپسی میں آتے ہوئے یہ قانون بنا رکھا تھا بادشاہ نے کہ جب میلے سے واپسی آئیں گے تو پہلے بتوں کو سجدہ کریں گے، پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی میلے میں چلے، انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، انی سقیم، میں کیا ہوں، میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، تو جو ہے لوگ چلے گئے۔ ادھر انہوں نے کیا کیا، ان کا جو بت خانہ تھا اس کے اندر گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بت جو بھی بت تھے ان کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد میں جو کلہاڑا تھا جس سے توڑا تھا وہ کلہاڑا اٹھا کر کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، تو بڑے غصے ہوئے کہ بھئی یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ میں، تو پوچھا گیا پتہ کرو کہ یہ کس نے کیا ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ جی ابراہیم نام کا ایک شخص ہے، اس کو ہم نے اپنے معبودوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ہم کو ان کی عبادتوں سے روکتا ہے، تو لگتا ہے شاید اسی نے توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو بلایا گیا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو نہیں کیا، یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے تو اس سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہے، یہ جو بڑا بت ہے اس نے سب کو توڑا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹوں کو چھوڑ کر کے میری عبادت کریں، اس لیے غصے میں آ کر کے اس نے سارے چھوٹے معبودوں کو توڑ دیا ہے، تو اس لیے تم چاہو تو اس سے پوچھ لو۔
علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نے نہیں کیا، بڑے بت نے کیا ہے، اس کے نام لگا دیا، حالانکہ توڑا خود تھا، تو یہ جھوٹ نہیں بولنا تھا، یہ دراصل ان کے اوپر طنز کرنا مقصد تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہے جو ہم کو شفا دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، تو جب یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو بھلا اسی سے پوچھ لو نا بڑے والے سے کہ اس کے ساتھ کس نے کیا ہے، تو وہ جواب دے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا بھئی یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو فرمایا جب یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر تم ایسے معبودوں پر کیوں ایمان لے کر کے آتے ہو، کیوں ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو خود بول نہیں سکتے، جو اپنی تکلیف تم کو نہیں بتا سکتے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، تو تمہاری باتیں کیسے سنیں گے، تمہاری فریادیں کیسے سنیں گے؟ وہ اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتے ہیں، جب میں ان کو مار رہا تھا تو تمہاری تکلیفیں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بہرحال جب یہ آرگیومنٹ ہو رہا تھا، یہ حجت بازی ہو رہی تھی، تو لوگ سمجھ گئے کہ انہوں نے ہی بتوں کو توڑا ہے۔ پھر ان کے لیے ایک آگ دہکائی گئی اور آگ میں ان کو ڈالا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے ان کو سلامت رکھا۔ یہ دیکھ کر کے کئی سارے لوگ ایمان لے کر کے آ گئے۔ تو ان کے آگ میں ڈالے جانے کا تذکرہ ہے، اسی کا تذکرہ ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو سب کو توڑ ڈالا سوائے بڑے کو چھوڑ کر کے، تاکہ وہ لوٹ کر کے آ کر کے دیکھے۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا، جب وہ لوٹ کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ میں، إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ بے شک ظالم ہے۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى، لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو تذکرہ کرتے ہوئے سنا، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، بادشاہ کہنے لگا اسے لے کر کے آؤ تاکہ اس سے پوچھیں۔ قَالُوا، لوگوں نے کہا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، کہ نہیں بڑے نے کیا ہے، یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے بت اس نے کیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، پوچھ لو انہی سے اگر یہ بولتے ہوں گے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ کہنے لگے کہ بے شک تم ظالم ہو، تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور سمجھایا ان کو افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ افل لکم، تمہارے اوپر تف ہے، افسوس ہے۔ ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان کے اوپر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو لوگ سمجھ گئے کہ انہوں نے ہی توڑا ہے، لہٰذا ان کو سزا دی جائے۔ قالوا، کہنے لگے حرقوه، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، تم کو یہ کرنا چاہیے اگر تم کرنے والے ہو، تو ان کو جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ قلنا یا نار کونی، بڑا آگ کا اعلیٰ جلایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مکر کرنے کی کوشش کی تھی، ایک ہیلا، ایک تدبیر کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو نقصان میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی خسارے اور نقصان والے ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ پورا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ جی ونجیناہ ولوطا، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ ونجیناہ ولوطا، اس سے پہلے ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ ونوحا اذ نادى من قبل، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ وداؤد وسلیمان، اور داؤد اور سلیمان، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس میں، تو باپ اور بیٹے یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ فیصلہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں، اس کی بکریوں نے دوسرے شخص کا پورا کھیت کھا گئی، پوری جو کھیتی تھی اس کی پوری کی پوری برباد ہو گئی۔ تو اب یہ فیصلہ آیا کہ جی انصاف کیا جائے۔ اب انصاف کیسے کیا جائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ ایسا کریں، بکریوں کی قیمت لگائی جائے، کھیت کی قیمت لگائی جائے کہ کھیتی جو تھی اس کی قیمت کتنی تھی۔ تو معلوم پڑا کہ کھیت کی اتنی قیمت تھی جتنی بکری والوں کی بکری کی قیمت تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا ہے جب بکریوں کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے تو یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں کیا جائے، بلکہ فیصلہ یوں کیا جائے کہ جو بکری والا ہے اس سے کہا جائے کہ تو کھیتی کر اور اس کی کھیتی ہوگا، اور جو کھیت والا ہے اسے کہا جائے کہ تو یہ بکریاں چرا، ان کا دودھ پی، تو بکریاں چرا، ان کا دودھ پی، اور کھیتی، اور اس سے بکری والے سے کہا گیا تو کھیتی ہوگا۔ تو جب اس کی کھیتی، تو چونکہ تیری بکریوں نے نقصان کیا ہے تو یہ کھیتی پیدا کر، اور جب وہ اس لیول میں پہنچ جائے جس لیول میں تھی جہاں پہ آگے تیری بکریوں نے نقصان کیا تھا، تو جب کھیتی اگ آئے تو اس کی کھیتی اس کو واپس کر دینا، اور تو اس کی بکریاں اس کو واپس کر دینا۔ تو یہ دونوں میں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، تو یہ اجتہادی مسئلہ تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد، ان کی رائے الگ تھی، داؤد علیہ السلام کا اجتہاد، ان کی رائے الگ تھی۔ تو جب دو نبیوں میں اجتہادی مسئلے میں رائے الگ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، تو امتیوں میں بھی مسائل میں اجتہادی جو مسائل ہیں ان میں رائے
الگ ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اختلاف علماء امت رحمت، کہ میری امت کے علماء کا جو اختلاف ہوگا، یعنی اجتہادی مسائل میں کسی نے یہ مسئلہ بتایا، کسی نے وہ مسئلہ بتایا، تو یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، تاکہ لوگوں کو الگ الگ طریقوں سے مسئلوں پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے اور لوگوں کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو امت میں اجتہادی مسائل میں اختلاف کا ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ یا عیب کی بات نہیں ہے۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، انہیں حکمت بھی دی تھی، ان کو حکومت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ تو یہاں پر جو ان کے اوپر کچھ نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہوا کو جو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام اور ان کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ انبیاء میں تقریباً 17 انبیاء کا تذکرہ ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، بتائیے ان لوگوں کو، ان کافروں کو، إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی تھی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جو ان کو تکلیف پہنچی تھی اس کو کھول دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی جو ان کے پاس تھی اور اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے اندر مبتلا رکھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں تقریباً 18 سال ان کی اولاد بھی لے لی، مال و دولت بھی لے لیا، سب چیزیں ان سے چھین لی تھی، اور ایک بیماری کے اندر ان کو مبتلا کر دیا تھا۔ کیا تھی کیا نہیں تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال یہ آزمائش تھی، لیکن ان کی اہلیہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تقریباً 18 سال تک آزمائش کے اندر مبتلا رہے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور پھر ان کو تمام مال و دولت، بیٹے، انعام و اکرام سے ان کو واپس نوازا، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بڑی مشکلوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا مانگے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے مانگی تھی، کیا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، جو بندہ مشکلات میں ہو، تکالیف میں ہو، پریشانیوں میں ہو، مسئلوں میں گھرا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے۔ یہ ایوب علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر کے ان کے اوپر انعام اکرام کا معاملہ فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما کر کے ہمارے اوپر بھی انعام اکرام کا معاملہ فرمائے گا۔ جی پھر آگے اسماعیل و ادریس و ذی الکفل، 3 نبیوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل کیا۔ انہم من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وذنونی، اور نون والے، نون کہتے ہیں مچھلی کو، کسے کہتے ہیں؟ نون، مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، تو یونس علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصہ ہو کر کے چلے گئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ان کا مختصر واقعہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ غصہ ہو کر کے اور اللہ تعالیٰ کے 3 دن کے عذاب کا وعدہ کر کے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ قوم سے وعدہ کر کے چلے گئے۔ لیکن چونکہ ان کا یہ جو جانا تھا یہ اپنی مرضی سے تھا، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب تک کہ میں نے جانے کے لیے نہیں بولا تو کیوں چلے گئے۔ تو اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی۔ جب یہ سمندر میں گئے اور ان کو سمندر میں طوفان آیا اور کشتی والوں نے ان کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا، مچھلی نے نگلا اور مچھلی نے پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگلا، تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، جب اللہ مجھے نکلنے کے لیے کہتے تب مجھے وہاں سے آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی جلدی کر دی۔ جب ان کو اس بات کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ اس لیے بندے کو توبہ استغفار کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا تھا، اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی اور ان کو غم سے، اندھیرے سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ وزکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا، جب انہوں نے دعا کی تھی اے میرے رب مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ۔ وانت خیر الوارثین، بے شک آپ کیا ہیں؟ بہترین وارث عطا فرمانے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں اولاد نہ ہو
جس کے یہاں اولاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس کے یہاں نیک صالح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کیا دعا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے فاستجبنا له، ہم نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجا، ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو اس لیے جن کے یہاں اولاد نہ ہو، جن کے یہاں بالکل بھی اولاد نہیں ہے، وہ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، اور جن کے یہاں بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جن کے یہاں لڑکیاں ہیں، وہ لڑکے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ لڑکے کی خواہش رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ مجرب عمل ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس دعا کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائی تھی، امید ہے کہ اگر سچے دل سے تڑپ کے ساتھ میں ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرمائیں گے، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی آگے چلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور واقعے کا تذکرہ فرمایا اور کفار کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی۔ ارشاد ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم یعنی کافر اور جن کی یہ کافر لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یعنی ان کے معبودان باطلہ، انتم لہا واردون، کیا ہے؟ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لو کان ہؤلاء آلیۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، تو یہ لوگ یعنی کافر لوگ اور ان کے جو بھی جن کو بھی یہ پوجتے ہیں، بت دیوی دیوتا جن کو بھی یہ پوجتے ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، مگر وہ لوگ جن کے اوپر اس سے پہلے اچھائی کا معاملہ ہو چکا ہے، جن کے تعلق سے اچھائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہو، جن کو پوج رہے ہو بتوں کو، تم کو بھی اور ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ اس سے پہلے بعض یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور ایسے ہی بعض عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، تو چونکہ عیسائی عیسیٰ کی عبادت کرتے، عزیر علیہ السلام کی یہودی عبادت کرتے، تو کیا یہودیوں کو عزیر کے ساتھ میں یعنی حضرت عزیر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ چونکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک تم اور تم جس کی عبادت کرتے ہو، تو جس کی عبادت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، عزیر علیہ السلام بھی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے رد فرمایا، اس کا بائیکاٹ فرمایا، اور یہ کہا کہ نہیں، ان کو نہیں، چونکہ یہ تو نبی ہیں، یہ تو انبیاء ہیں، مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی جنت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، حسنہ مطلب اچھائی کا ارادہ جن کے ساتھ ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے جب یہ نبی تھے تو نبی تو جنت کے اندر ہی جائے گا، تو ان کے تعلق سے تو پہلے ہی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو یہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے معبودان باطلہ ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ جی پھر اگلی چند آیتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنات و انسان، چرند پرند درند تمام مخلوقات کے نبی ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ اس کے اندر احکامات کو پہنچا دینا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، تکلیف نہیں دی، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ جنگوں کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر لے لیں، اس کے علاوہ دوسرے جنگیں لے لیں، آپ نے غلام آزاد کیے، لوگوں کو آزاد کیا، تو ہمیشہ خیر خواہی کا ہی معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے عذاب بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ میں عفو درگزر کا، خیر کا، بھلائی کا معاملہ کیا کریں۔ یہ ہو گئی سورہ انبیاء۔ دوسری سورت اس کے اندر شروع ہوتی ہے سورہ حج۔ جی دوسری سورت شروع ہوتی ہے سورہ حج۔ سورہ حج کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام اور ارکان کو بیان کیا ہے، حج کے کیا اعمال ہیں، کیا ارکان ہیں، تو اس لیے اس کا نام سورہ حج رکھ دیا گیا اسی کی نسبت سے۔ یہ مدنی سورت ہے، مدنی سورت ہے چونکہ حج کے احکام مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئے ہیں، تقریباً سن 8 یا 9 ہجری کے اندر حج کے حکام نازل ہوئے ہیں، تو یہ صورت بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی اس کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں، تو یہ مدنی صورت ہیں، اس میں حج کے احکام اور ارکان بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الحج رکھ دیا گیا ہے۔
جی، اس صورت کے شروع میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی سخت ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا، جس دن دیکھے گا تو تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی، حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، یعنی اتنا ہولناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا، اتنا سخت ہوگا۔ وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، لوگوں کو تو ایک نشے کی حالت میں دیکھے گا لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو لوگوں کی یہ حالت ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، ہر کوئی دوسرے سے بیگانہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ بچے والی عورت بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کسی کے پیٹ میں حمل ہوگا تو حمل گر جائے گا، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لوگوں پر نشہ چھایا ہوا ہوگا، مدہوشی چھائی ہوئی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قیامت کا تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے کے بعد باس بعد الموت جس کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو اٹھائے جانے کے بعد میں، اگر تم کو شک ہو رہا ہے کہ باس بعد الموت بھی ہوگا کہ نہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں، تو سن لو، فإنا خلقناکم من تراب، یہ انسان کی یہاں ترتیب وار، مرحلہ وار پیدائش کا ذکر ہے کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر مٹی سے کیا بنا، نطفہ بنا، یعنی مٹی سے کیا ہوئی، آدمی پیدا ہوا، آدمی نے مٹی سے جو غلہ جات اناج وغیرہ اگتا ہے اس کو کھایا، اس سے اس کے جو ہے منی کا قطرہ بنا، پھر میاں بیوی کے ملاپ سے وہ منی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، ثم من نطفۃ، نطفہ بنایا، ثم من علقۃ، پھر علقہ کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا جو ہے جس میں انسانی شکل نہ بنائی گئی ہو، تو انسانی شکل سے جسٹ پہلے کا جو مرحلہ ہے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کو علقہ سے تعبیر کیا گیا۔ ثم علقۃ، جمع ہوا خون، علقۃ کے معنی ہے جمع ہوا خون، ثم من مضغہ، اور پھر اس جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا اور اس سے زیادہ موٹا جاڑا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، اور پھر ماں کے رحم میں رکھا تم کو ایک متعینہ زمانے تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو بچہ بنا کر کے نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم کو جوانی کی دہلیز تک پہنچایا، ومنکم من یتوفی، پھر تم میں سے کچھ لوگ وفات پا جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض کو ہم ارذل عمر تک پہنچاتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو تقریباً 7 مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا پیدا فرمایا، بیان کیا، اور یہ کہا کہ دیکھو جیسے ہم نے تم کو شروع میں مرحلہ وار ترتیب وار ایسے بنایا، تو بھلا پھر تم کو دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ تم کو اٹھانا اور بنانا ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے۔ تو باس بعد الموت کو ثابت کیا گیا ہے اس طریقے سے۔ یہاں پر ایک چیز ذکر فرمائی، الی ارذل العمر، علماء فرماتے ہیں کہ ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارذل عمر سے پناہ مانگتے تھے۔ ارذل عمر وہ عمر کہلاتی ہے کہ جس میں جا کر کے آدمی کی عقل جواب دے جاتی ہے، جس میں جا کر کے آدمی کے اوپر دیوانہ پن، پاگل پن ہو جاتا ہے، آدمی بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، مطلب آدمی کہتا ہے میں نے کھانا کھایا تھا، ہاں ابھی تو کھایا تھا، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کھانا کھایا کہ، یعنی آدمی باتیں بھول جاتا ہے، اسے عقل ہوش ہی نہیں رہتا، تو اس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے، اور اس سے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے۔ تو ہم کو بھی ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کو یہی نہ پتہ چلے کہ کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، یا سویا تھا کہ نہیں سویا تھا، واش روم گیا تھا، تو باتوں کی سمجھ ہی نہ رہے، تو اس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے، جو 80-90 سال کی عمر کے بعد جا کر کے ہو جاتی ہے۔ کہتے بھوک لگ رہی ہے، ابھی تو کھانا کھایا تھا، اچھا میں نے کھانا کھایا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ارذل عمر ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ہاں، پھر بعض لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو بعض لوگ اپنے فائدے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ فائدہ ہوگا تو ہم اسلام پہ باقی رہیں گے، فائدہ نہیں ہوگا تو پھر جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جب تک فائدہ رہا تو وہ ایمان والے رہے، جب ان کو فائدہ ملنا بند ہو گیا تو وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ انہی کا تذکرہ ہے کہ دیکھو ایمان لاتے ہو تو بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور ایمان نہیں لاتے ہو تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ ایمان پر جمے رہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر ان کو کوئی برائی تکلیف پہنچتی ہے، فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کوئی فتنہ ان کو پہنچتا ہے تو وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ صدق دل سے، سچے دل سے اسلام قبول کرے۔ جب اسلام قبول کر رہا ہے تو دنیاوی فائدے کے لیے اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی فائدے کے لیے ایمان قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کو ایک مان کر کے پھر اس راستے میں چاہے آدمی کو کتنے بھی تکلیفیں کیوں نہ آئیں، پھر اسے نہیں پھرنا چاہیے۔
پھر جو بعض حاسدین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اوپر طنز کیا گیا ہے، ان کا رد کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نبی کی مدد نہیں فرمائے گا، تو ان کا رد کیا گیا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ بندہ کہ جو یہ سمجھتا ہے، جس کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دنیا و آخرت میں مدد نہیں کرے گا، فلیمدد، تو اسے کیا چاہیے، فلیمدد بسبب الی السماء، وہ ایک رسی لے کر کے آسمان پر چڑھ جائے، ثم لیقطع، اور چاہیے کہ جو وحی کا جو سلسلہ آ رہا ہے نبی پر، اس کو کٹ کر دے، تاکہ نہ وحی آئے نہ نبی کی مدد کی جائے۔ اور ظاہر ہے کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ آسمان پر جائے اور جبریل امین کے جو آنے کا وحی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے۔ تو جب وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی اپنے نبی کے ساتھ میں بند نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ برابر اپنے بندوں کی مدد فرماتے رہیں گے۔ تو اب جو لوگ حسد کر رہے، جو لوگ غصہ کر رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے خود ہی مر جائیں۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو وہ خود ہی غصے میں آ کر کے مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی دنیا و آخرت میں ہر جگہ مدد فرماتا رہے گا، اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے چلیے، بنائے کعبہ کی بنائے کعبہ یعنی کعبے کی تعمیر کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو جو ہے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ وقت گزرتا گیا، دیواریں کمزور ہو گئی اور بیت اللہ منہدم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ بیت اللہ یہاں تھا، باؤنڈری کھینچ کر کے بتائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بتایا تھا، جیسا حکم تھا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب لوگوں کو پکاریں، ان کو بلائیں کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا طواف کر لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ، یہ جنگل و بیابان ہے، آبادی نہیں ہے، بستی نہیں ہے، میں اگر زور سے پکاروں گا ابھی تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صرف پکارو، اسے دنیا جہان میں پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے زور سے پکارا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگو آؤ اللہ کے گھر کا حج کر لو، اللہ کے گھر کا طواف کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا لوگوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان تھے کہیں بھی ہو، اور عالم ارواح میں، عالم بالا میں جتنے انسان تھے، جتنے روحیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے کان تک یہ آواز پہنچائی۔ اور اس وقت جس نے لبیک کہہ دیا تھا، حضرت ابراہیم کی دعا پر، حضرت ابراہیم کے بلانے پکارنے پر جس نے لبیک کہہ دیا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو حج کی اور عمرے کی زیارت ہوگی، حج و عمرے کی اس کو توفیق ہوگی، وہاں جانا اس کے مقدر میں ہوگا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جتنی مرتبہ لبیک 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 کہا ہوگا، اس کو اتنی ہی مرتبہ حج یا عمرے کی توفیق ہوگی، اور جس نے اس کو لبیک نہیں کہا تو اسے حج عمرے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے، حج کا اعلان کرنے کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ میرا گھر بناؤ۔ وَطَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کیجیے حج کا، یاتوک رجالا، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل، یعنی بیت اللہ کا حج کرنے پیدل بھی آئیں گے، چل کر کے آئیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دبلی پتلی اور موٹی سواری پر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تو لوگ آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے پہلے لوگ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، ان پہ سفر کر کے جاتے تھے، کچھ لوگ پیدل حج کر کے جاتے تھے، اور آج لوگ ہوائی جہاز یا دوسرے ذرائع سے جاتے ہیں، پانی کے جہاز وغیرہ سے جاتے ہیں۔ تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا تو وہی اتنی مرتبہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف اسی کو بلاتا ہے۔ پھر ایام قربانی کا تذکرہ ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور وہ اللہ کا نام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں معلوم ایام میں۔ معلوم ایام سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایام معلوم سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 11 اور 12 یعنی 2 دن اور۔ یہاں ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ یعنی حج کے بعد، حج تو 9 کو ہو جاتا ہے، 9 کو حج ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد چند دنوں میں اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، تو متعین ہو گیا کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ صرف 3 دن ہیں، قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ بعض لوگ جو اس سے زیادہ بتاتے ہیں، ان کا یہ بتانا صحیح نہیں ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہاں پر قربانی کے 3 دن مراد ہیں، یوم النحر، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یعنی 10، 11، 12 3 دن ہو گئے ہیں یہاں پر۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم
جانوروں کے اوپر جو تم نام لیتے ہو، جانوروں کو جو اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو، یہی ہے نا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، متعینہ دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے تم کو دیے ہیں، یعنی ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، ان سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر و غریب اور تنگ دست کو بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قربانی کا یہ حکم ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریب، یتیموں، مسکینوں وغیرہ کے لیے۔ تو یہاں پر قربانی کا تذکرہ ہے اور ایام قربانی کو ذکر کیا گیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے حوالے سے۔ پھر آگے کی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ قربانی کا مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا خون نہیں پہنچتا، جانور جو تم ذبح کرتے ہو اس کا خون نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، ہاں تمہارے دل کا تقوی، جس نیت سے، جس ارادے سے تم ذبح کرتے ہو وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، تاکہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے ہی چیزوں کو مسخر کر دیتا ہے، تمہارے تابع کر دیتا ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو قربانی کا مقصد بیان کر دیا کہ قربانی کا مقصد ریاکاری، شہرت، دکھلاوا، گوشت کھانا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر قربانی میں کسی کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، اس کو چاہیے کہ دوبارہ قربانی ادا کرے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ایک جانور میں 7 بندے ذبح ہیں، بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس کے باتوں سے یا دوسری چیزوں سے معلوم ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ اس کی گوشت کھانے کی نیت ہے، تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، ایسے شخص کو اپنے میں سے نکال دیں۔ تو قربانی کرنے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصد ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد ہوگا تو پھر قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو قتال کرنے کے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کی، کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مومنوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، کفار سے لڑائی کا اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ یہ پہلی نازل ہونے والی آیتیں، نہیں تو اس سے پہلے جو بھی آیتیں تھیں ان میں حضور کو صبر کا، نماز کا اور اس کا حکم دیا گیا، مسلمانوں کو بھی اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن جب مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد بھی کافر لوگ پریشان کر رہے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے جو مسلمانوں کو ایذا و تکلیف دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بدلے میں، مجبوری میں ان سے لڑائی اور قتال کی اجازت دی گئی کہ اب جب یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں تو بدلے میں آپ بھی ان سے قتال اور لڑائی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 313 مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی 1000 کے مقابلے میں۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ اذن للذین یقاتلون، اور یہاں پر دیکھیں، یہاں وجہ بھی بیان فرمائی، جو لوگ جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو وہ اس آیت کو پڑھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ جہاد کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے، لڑائی کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ 13-14 سال تک، آج تک انہی کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو 14 سال تک انہوں نے ظلم سہا ہے، تب ان کو بھی اجازت ہے کہ بدلے میں وہ بھی اگر ان کو پریشان کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے ظلم کا بدلہ لیں۔ تو 14 سال ظلم سہنے کے بعد بھی ان کو اجازت دی گئی۔ تو اس لیے پہلے اسلامی احکام کو سمجھیں، پھر اس کے بعد اعتراض کریں۔ انشاءاللہ یہ آیتیں پڑھیں گے، ان کی تفسیر سے پڑھیں گے، پس منظر بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اسی کا جو ہے وہ کیا گیا، دیکھو الذین اخرجوا من دیارہم، کیوں اجازت دی جا رہی ہے جہاد کی؟ کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، کیوں؟ صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا، بے گھر کیا گیا، ان کے مال و دولت لوٹے گئے، ان کو مارا گیا، پریشان کیا گیا، تو ہر طریقے سے ان کو ستایا گیا۔ تو اب اجازت دی جا رہی ہے 14-15 سال کے بعد میں کہ اب تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ ہاں، پھر اسلامی ریاست کے چند احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب جو ہے مسلمانوں کو فتح مل جائے، کوئی ملک، کوئی علاقہ ان کے انڈر میں آ جائے، زیر نگر آ جائے، ان کی ریاست قائم ہو جائے، تو پھر ان کو ریاست کس طریقے سے چلانی ہے؟ 4 صفتوں کا تذکرہ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں ٹھکانہ دے دیں، اسلامی ریاست، اسلامی ملک، اسلامی حکومت قائم ہو جائے زمین میں، تو کیا کرنا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکاتوں کو ادا کرنا ہے، وامروا بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا ہے، ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام انجام دینے ہیں اسلامی ریاست میں۔ اسلامی ریاست کے یہ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ان 4 بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس کا تذکرہ ہے۔
آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کفار کے اوپر کوئی آیت تلاوت کرتے، قرآن حکم ان کو بتاتے تو اس میں شکوک و شبہات ڈالنے لگتے تھے، اچھا ایسا ہے تو یوں کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، اس سے منع کیا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اس سے پہلے بھی کافر لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ میں ایسا ہی کیا، اللہ ان کے اوپر کوئی احکامات لاتا تھا تو وہ اس کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیتے تھے۔ تو دراصل یہ شکوک و شبہات شیطان کی طرف سے ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈال کر کے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور آپ سے پہلے بھی جو نبی یا رسول بھیجے گئے تھے، الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، تو شیطان لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتا تھا، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ختم کر دیتا تھا، لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیتا تھا، سچ بات بتا کر کے، صحیح بات بتا کر کے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہی علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آج یہ اللہ کے احکامات میں، اللہ کی آیتوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں تو کل کو ایسا وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم فرما کر کے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے گا۔ چنانچہ ایمان بڑھتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا، اور جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر کے پوری دنیا کے اندر آج اسلام پھیل گیا ہے، اور دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام کے تعلق سے لوگ نہ جانتے ہوں، تو اسلام کا تعارف جگہ جگہ پہنچ چکا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کفار کے معبودان باطلہ ہیں ان کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ وہ کتنے بے بس ہیں۔ وہ اتنے بے بس ہیں کہ نہ تو وہ خود کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک مکھی بھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر کے بھاگ جائے تو وہ اس کو بھی چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اے کافرو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، جن کو پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب کے سب مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، لیکن اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے بھاگ جائے تو وہ اس کو بھی چھڑانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی بڑا کمزور ہے، مطلوب بھی بڑا کمزور ہے، یعنی یہ کافر خود بھی کمزور ہیں اور جس سے یہ مدد مانگتے ہیں وہ بھی کیا ہے، کمزور ہے۔ تو ان کی بے بسی تو دیکھو کہ اگر ان کے سامنے جو کھانا رکھتے ہیں نا، ان کے اوپر جو چڑھائے جاتے ہیں، ناریل پھوڑے جاتے ہیں، کھانے رکھے جاتے ہیں، دودھ وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو جو کھانے ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو اگر اس میں سے مکھی کچھ اٹھا کر کے بھاگ جائے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ مکھی سے اپنا کھانا ہی چھین لے۔ تو جو مکھی سے اپنا کھانا چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو بھلا وہ کسی کی کیا مدد کریں گے، کسی کی کیا پریشانی دور کریں گے، کسی کی تکلیف کو کیا سنیں گے؟ تو وہ تو خود بھی کمزور ہیں، اور یہ بھی عقل سے کمزور ہے کہ ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا ہے وہ ہماری مدد کیا کرے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، قتال کرو جیسا کہ قتال کرنے کا حق ہے۔ واجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، حرج کا معنی ہے تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، تمہارے باپ دادا کی جو ہے۔ وسماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا نام کیا رکھا ہے، مسلمین۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو مسلم ہیں نا، مسلم تو یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ وسماکم المسلمین، مسلم اللہ نے ہی تمہارا نام رکھا ہے، چونکہ مسلم کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا۔ تو مسلمان اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کو سونپ دیتا ہے اپنی ذات کو، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے، مسلم، تابع فرمانبردار کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو دین میں تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہم لوگوں نے آج خود بنایا ہوا ہے۔ تو دین تو بڑا آسان ہے، لیکن آسان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جس طرح چاہے عمل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، جمہور کا جو عقیدہ ہے، جس طریقے سے امت جن مسائل پر عمل کرتی آ رہی ہے تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آدمی کو جو اچھا لگے، جو صحیح لگے اس کے مطابق عمل کر لیا، بھلے کیسا بھی ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آج جو 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو کسی ایک کی اتباع کرے۔ یہ نہیں کہ کچھ مسئلہ حنبلی سے لے لیا، کچھ حنفی سے لے لیا، کچھ شافعی سے لے لیا، کچھ ایسا نہیں، بلکہ مکمل طریقے سے یا تو حنفی ہو جائے، یا شافعی ہو جائے، یا مالکی ہو جائے، یا حنبلی ہو جائے۔ چونکہ
پروپر کسی ایک کا طریقہ پکڑ لے، چونکہ ان کے ایسے مسائل ایسے مدون ہیں کہ پورے دین پر عمل ہو جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا گیا ہے، رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک مسلک والوں نے قرآن و حدیث کو پورے طریقے سے گائیڈ کیا ہے کہ آدمی کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے آسانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جیسے چاہے عمل کرتا پھرے جہاں چاہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروپر کسی ایک خاص طریقے کو فالو کرے، کیونکہ اگر اپنے طریقے سے چاہے گا، یہاں سے یہ لے لیا وہاں سے وہ لے لیا، تو یہ ہو گیا خواہشات نفس۔ تو خواہشات نفس پر عمل نہیں کرنا ہے، چونکہ پھر آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ چلے گئے ہیں اسی کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں تنگی نہیں ہے بلکہ دین تو بڑا آسان ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اس امت محمدیہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، امت محمدیہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تمام انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی قوموں کو میرے احکامات پہنچائے تھے یا نہیں، میرے بارے میں ڈرایا تھا کہ نہیں ڈرایا گیا تھا، تو ان کے جو امتی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی ڈرانے والا آیا نہ خوشخبری سنانے والا آیا، تو وہ اپنے نبی کی تکذیب کریں گے، گویا کہ اپنے نبی پر الزام لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں جو اللہ کے احکامات بتاتا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ نہیں مولا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلی امتیں جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے نبی آئے تھے، ان کے پاس ان کو ڈرایا بھی تھا، بتایا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، توحید کی بھی دعوت دی تھی، ایمان کی بھی دعوت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو کیسے پتا، تم تو ان کے بہت زمانے کے بعد آئے تھے، تمہیں کیسے پتا کہ کوئی نبی آتا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ پہلی امتوں پر نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، ایوب علیہ السلام کو بھیجا گیا، زکریا علیہ السلام کو بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، داؤد علیہ السلام کو بھیجا گیا، ایسے سلیمان۔ تو ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ پہلی قوموں پر یہ نبی بھیجے گئے تھے۔ تو یہ جو امت محمدیہ ہے یہ گواہی دے گی دوسرے انبیاء کے حق میں اور دوسری امتوں کے مخالف میں کہ یہ دوسری قومیں جھوٹ بول رہی ہیں، ان کے پاس نبی آئے تھے جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ تو گویا امت محمدیہ گواہ بنے گی دوسری امتوں کے مخالف میں، تو انہی کا تذکرہ ہے۔ لیکون الرسول شہیدنا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر یعنی دوسری قوموں کے خلاف کیا بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا کیا ہے، مددگار ہے، مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ 17واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات ہم نے سنے ہیں پڑھے ہیں ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 18ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ میں، اس لیے خود بھی شریک رہیں، خود بھی حاضر رہیں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔